اچھا، امام حسن کے بعد میں چاہوں گی، کیونکہ بہت ہی گہرا تعلق ہے جناب خدیجہ کا پنجتن کے ساتھ، تو جہاں پنجتن کی باقی ہستیوں کا ذکر ہوا، ایک ہستی رہ گئی خامس پنجتن، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، کہ ان کا اور جناب خدیجہ کا آپس میں. جی ہاں، جس طرح ابھی امام حسن کے متعلق میں نے آپ سے کہا کہ کیسے انہوں نے معاویہ کے سامنے اپنی جدہ کو عظمت کے طور پر پیش کیا، اپنی فضیلت کے طور پر پیش کیا، بالکل اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی جب کربلا تشریف لے جاتے ہیں، وہاں اپنا جہاد دکھاتے ہیں، اور وہاں پر کربلا جو واقعاً ایک عظیم یونیورسٹی ہے جو ہمیں بیدار کر رہی ہے، جو ہمارے سامنے سے ظلم اور جہالت کے پردوں کو چاک کر رہی ہے اور حق و باطل میں تمیز دلا رہی ہے، وہاں پر جب خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبہ حسین بہت مہم ہے، کیونکہ جہاں وہ ایسا مقام ہے، ایک ہی دن میں حق و باطل کو بالکل واضح اور سب کے سامنے روشناس کروانا ہے، وہاں وہ خطبہ بہت مہم ہے، اور اس خطبے میں پھر امام حسین علیہ السلام ان دشمنان اسلام سے یوں مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، انشدکم اللہ تعالی هل تعرفون ان جدی رسول اللہ قالوا نعم قال انشدکم اللہ هل تعلمون ان جدتی فاطمہ خدیجہ بنت خویلد قالوا نعم، یا پھر انہوں نے کہا خدیجہ بنت خویلد اول نساء هذه الامہ اسلاما قالوا نعم. امام حسین علیہ السلام قسم دلوا کر کہہ رہے ہیں، اور اس طرح سے خدا کی قسم، کیا تم جانتے ہو کہ میرے جد رسول اللہ ہے؟ خدا کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، تو انہوں نے سب نے کہا جی ہاں ہمیں معلوم ہے. اور پھر پوچھا کہ خدا کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے میری جدہ فاطمہ ہے اور خدیجہ ہے، وہ خدیجہ جو اسلام میں سابقون السابقون میں سے تھی؟ تو سب نے کہا جی ہمیں معلوم ہے. پھر مظلومیت امام حسین یقیناً بیان ہونی چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں جب علم ہے تو پھر تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جو اتنے عظیم ہستیوں سے جو نسل چل رہی ہو، تو اس کو مارنے کا کیا مثلا مقصد بنتا ہے ایسی مظلوم ہستی کا؟ تو اس حوالے سے زمین کربلا میں بھی اور زمین کربلا سے پہلے بھی ایک واقعہ ملتا ہے الحمدللہ. کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک تاریخ میں کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوتا، اس وقت تک تاریخ جو ہے وہ مکمل سب نہیں ہوتی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمیں بہت کم ملتی ہے، اس لیے کہ کربلا کے حوالے سے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن باقی تمام ان کے حالات زندگی جو ہے وہ ایگزیکٹلی یا بہت تفصیل کے ساتھ سب نہیں ہوتے. تو یہاں الحمدللہ ایک واقعہ ثبت ہوا ہے کربلا سے پہلے کا، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ تشریف لے گئے، جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے خانہ خدا کی زیارت سے فارغ ہوتے ہیں، تو خانہ دوست خدا میں جاتے ہیں. حبیب خدا کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ، ان کے گھر، ان کے بیت میں، جس کو آپ نے بیت شرف کہا، اس گھر کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں. انس بن مالک ہمراہ تھا امام حسین کی، تو گویا وہ روایت کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب بیت اللہ کی زیارت کے بعد بیت محبوب خدا کی زیارت کے لیے جناب امام حسین گئے، تو آپ نے انس سے کہا کہ ذرا مجھے تنہا چھوڑ دو، دیکھو مجھے تنہا چھوڑ دو. یا بعض نے کہا ہے کہ آپ ان کے مزار پر گئے، کیونکہ مزار بھی مکہ میں ہی ہے جہاں مسلمین جایا کرتے تھے، باقاعدہ زیارت پڑھتے تھے. زیارت نامہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پچھلی نشستوں میں جی ہاں ڈسکس ہوا. تو آپ خود سوچیں کہ بیت اللہ کے بعد ایک انسان، وہ بھی معصوم انسان، چاہتا ہے اللہ سے راز و نیاز کرے، گفتگو کرے، کوئی ذاتی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کے بعد جس مقام کو چنتا ہے وہ قبر محسن اعظم. جی بے شک. امام حسین گئے ہیں قبر محسن اعظم پر، جناب خدیجۃ الکبریٰ پر، اور وہاں پر سب سے کہا گیا ہے کہ مجھے تنہا چھوڑ دو. یہاں پر ہم اس لمحہ فکریہ پر ٹھہرنے کے لیے، کچھ دیر سوچنے کے لیے کہ عظمت خدیجہ حقیقتاً کیا ہے، لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم چلتے ہیں دوبارہ اس سلسلے کی طرف جو جاری تھا، جہاں پر امام حسین نے کچھ مناجات کی مزار خدیجہ پر. جی، بیت اللہ کی زیارت کے بعد جو بہترین جگہ تقرب الہی کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جس مقام کا
انتخاب کر رہے ہیں وہ مزار و قبر خدیجۃ الکبریٰ ہے. ابن انس بن مالک سے کہا مجھے تنہا چھوڑو، اور آپ شروع ہو گئے، اس مقام پر گئے، آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ان مناجات کا زمزمہ کیا ہے. شاید انس بن مالک دور سے سن رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لبان اقدس اس طرح سے حرکت میں آئے کہ یا ربی انت مولا فرحم عبدا الیک ملجأ، کہ اے میرے پروردگار، اے پروردگار تو اپنے بندے کا بہترین یار و یاور ہے، دوست ہے، اس بندے پر اپنی رحمت برس جس کی پناہ گاہ صرف اور صرف تو ہی ہے. اس انداز سے آپ نے کافی طولانی مناجات، تاریخ نے اس کو سب کو ثبت کیا ہے، یہاں تک کہ آپ جب اس جملے پر پہنچے کہ اذا ابتلا بالظلام مبتہلا اکرمہ اللہ ثم ادناہ، کہ جب بندہ ظلمت اور تاریکی اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور خدا کی طرف خضوع خشوع سے جب وہ رجوع کرتا ہے تو خدا اسے عزت اور احترام سے اس طرح سے اس کو احترام اور عزت دیتا ہے کہ اس کو اپنے قریب لے آتا ہے. یہ قرب الہی کا مقام تھا. ثم ادنا، تو جب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس جملے پر پہنچتے ہیں کہ میں نہایت خشوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف آیا ہوں اور اپنے رب سے عزت چاہتا ہوں تاکہ اور قریب ہو جاؤں، تو جواب فوراً ندا بلند ہوئی، وہیں پر جواب آیا. جواب یوں آ رہا ہے، بارگاہ الہی سے یوں ندا بلند ہو رہی ہے، لبیک لبیک انت فی کنفی، اے میرے بندے میں سن رہا ہوں تو میری پناہ میں ہے. وکلما قلت قد علمنا، جو کچھ، جی ہاں غیب کی ندا ہے، مزار خدیجہ پر ہوا یہ سب کچھ. بالکل بہت اچھا. نہیں، نتیجہ ہم نے یہ نکالنا ہے کہ مزار خدیجہ ام المؤمنین مستجاب الدعوہ مقام ہے. یعنی ہر مقام ایسا نہیں ہوتا جہاں پر آپ نے یوں مناجات کی اور فوراً سریع استجابت کی آواز باقاعدگی سے آئی اور ندا پر لبیک اس طرح سے خدا نے دیا ہو. تو یہاں لبیک لبیک انت کنفی وکلما قلت قد علمناه صوتک تشتاق ملائکتی، یعنی یہاں تک کہا کہ میرے فرشتے تیری آواز کے فریفتہ ہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے تیری آواز کو سن لیا، پردوں کو ہٹا لیا. اس طرح سے خدا امام حسین سے گفتگو کرتا ہے اور تمام سوالات کے جوابات دے رہا ہے. خدا کرے ہم بھی اس مستجاب الدعوہ جیسے عظیم مزار پر جائیں اور اپنی ماں کی خدمت میں جا کر انشاءاللہ وہاں پر خدا سے توسل کریں. انشاءاللہ خدا سب کو اس چیز کی توفیق دے ضرور انشاءاللہ. جی، یہ سلسلہ جو جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ امام حسین نے کربلا میں بھی جب چاہا کہ کفار کو یا جو لوگ کفر کی صورت اختیار کر چکے تھے، کہلائے تو مسلمان جاتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے بھی خدیجہ کے نام کے ذریعے سے انہیں ہدایت دینا چاہیے. تو اسی واقعہ کربلا میں کہیں پر کوئی اور ہستی ایسی ہو جس نے ذکر کیا ہو ائمہ اطہار میں سے، مثلا واقعہ کربلا کی سب سے بڑی جنہوں نے بعد از حسین جہاد کیا وہ امام زین العابدین ہیں میرے خیال میں. بالکل جی، ان کا کے وارث. جی ان کا جناب خدیجہ کے بارے میں یقیناً جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ واحد ہستی تھی خدیجۃ الکبریٰ جو سلسلہ باطہارت معصومین علیہ السلام میں شامل ہے. اور معصومین علیہ السلام فخر سے جب اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا لوگوں کو، کہتے ہیں پتہ ہے میں کون ہوں، تو کہتے ہیں جیسے ہم زیارت بھی پڑھتے ہیں نا، زیارت امام سجاد ہے، اس میں آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابن رسول اللہ. بہت بڑی بات ہے نا کہ میں فرزند رسول ہوں. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء، اور پھر اگر السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. میں بہت حیران ہوتی ہوں، بہت زیادہ. یعنی ہم نے جو مقام حضرت خدیجہ کو دے رکھا ہے، جو متاسفانہ انفارچونیٹلی، یعنی جو مقام ہمارے نزدیک حضرت خدیجہ کا ہے کوئی اتنا عظیم نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا معصوم کو جب آپ وہ جن کو ہم سلام بھیج رہے ہیں ان کا تعارف جن ہستیوں سے ہو رہا ہے، جہاں سب کے سب خیر ہی خیر افضل البشر ہیں نبی، تو وہاں جب خدیجہ کا نام آ رہا ہے تو بندہ چوک جاتا ہے اور کہتا ہے
کیوں میں پیچھے ہوں, کیوں اس مظلوم ہستی کے بارے میں اس طرح سے لوگ معرفت نہیں رکھتے جیسا کہ معرفت رکھنے کا حق ہے. تو یقیناً خود معصومین نے بھی اس بات پر مباحات اور فخر کیا اور زیارتوں میں بھی اس کا ذکر آیا. تو سیرت پنجتن پر چلتے ہوئے, سیرت پنجتن پر ہی چلتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام بھی